مقام عام عورتوں کی طرح بھی نہیں ہے اور تمہیں تقوی کی زیادہ ضرورت ہے، تو اب تقوی والے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک حکم کیا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں نرمی پیدا مت کرو، یعنی جب غیر محرم مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو آواز میں جو طبعی طور پر عورت کی آواز میں ایک لچک ہوتی ہے، تو اس لچک سے بچو۔ عورت کے مزاج میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عورت چاہتی بھی ہے کہ میری آواز میں اٹریکشن پیدا ہو، اور دوسرا، جب اس سے کوئی تھوڑا سا بھی فری ہو نا، تو عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، ذرا سی بھی کہیں سے محبت ملتی ہے تو وہ بالکل پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح جو بھی شر کا جو چیز بھی ذریعہ بن سکتی تھی نا، ان تمام چیزوں پر اس آیت میں پابندی لگا دی۔ دو حکم دیے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں نرمی پیدا مت کرو جو عام طور پر خواتین کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اور دوسرا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھی معروف ہو، یعنی شریعت کے موافق ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو۔ بات کو طول دینا بھی قول معروف کے خلاف ہے، بے تکلف ہونا بھی قول معروف کے خلاف ہے، اور بات بھی وہ نہ ہو جو قول معروف نہ ہو، یعنی بات بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، اور انداز بھی اس کا شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کسی بھی طرح سے کسی غیر محرم مرد کے دل میں اٹریکشن پیدا ہو، ان تمام طریقوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ یعنی جب ضرورت کے وقت کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو ضرورت کی ٹو دا پوائنٹ بات، اور لب و لہجہ بھی وہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے، بس یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو اب میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، قول میں نرمی پیدا مت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے نا، اس کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے بیماری کا ذکر اس لیے کیا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو تو بتا دیا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اب ان سے تو خطرہ ختم ہو گیا۔ جو نیک لوگ ہیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا یہ آپ کی بیٹی ہے، تو اب آپ میں آپ وہ کتنی بھی نرم لہجے سے آپ سے بات کرے، آپ کے دل میں اس کے لیے شہوت کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عورت آپ کے لیے نامحرم تھی، آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن جب آپ اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی ساس بن جاتی ہے۔ اب جو بھی عزت دار آدمی ہوگا، ٹھڑک نہیں ہو اس کے دل میں، تو وہ اس کو اپنی ماں فرض کر لیتا ہے، اور وہ اب اس کا پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے کیوں ختم ہو گیا پردہ؟ ساس کا داماد سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے تمہاری ماں بنا دیا۔ تو جو بھی سمجھدار لوگ ہوں گے، سلیم الطبع ہوں گے، اب وہ اس کو ماں کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ لیکن جن کے دل میں شہوت، حد سے بڑی ہوئی شہوت ہے، بیمار ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے، تو وہ ان کو جو ہے نا، ساس کو بھی ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا، اور ان کا دل سوتیلی بیٹیوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو سگی بیٹیوں کے ساتھ بھی واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمیں دن رات دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو شہوانی درندے ہیں۔ تو کسی کا بہن کے اوپر اگر خدا نخواستہ برے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ شہوانی درندہ ہے۔ اور ماں پہ معاذ اللہ، یا ساس پہ یا بہو پہ کسی کے ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ شہوانی درندہ ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ انسان بہو کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ، ساس کو دیکھتا ہے میری بیوی کی ماں ہے یہ۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے اور شہوانی درندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ محرم رشتوں میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی نیک لوگ ہیں، جب نبی کی زوجہ سے وہ بات کریں گے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کتنی بھی لچک ہو ان کے لہجے میں، تو اس سے ان کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کو ماں فرض کر چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ ان کے دل میں کوئی رغبت پیدا نہیں ہوگی، وہ تقدس غالب آ جائے گا ہر چیز پہ۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، شہوت زنا کا مرض ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بچانے کے لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ہر ایک سے آپ نے اب نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ فتنے کو روکنے کے لیے نا سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے خطرہ ہے اس سے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں، اور جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے نرم لہجے میں بات کریں، اس لیے کہ یہ کون بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے گا کہ اس سے خطرہ ہے اس سے خطرہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب ایٹیٹیوڈ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہوگا، تو جس سے خطرہ ہے وہ کہے گا اچھا مجھ سے خطرہ ہے، میں برا ہوں اور وہ نیک ہے، تو اس بحث کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میرے پاس ایک کیس آیا کہ جی بھابی نے دیور سے پردہ کر لیا ہے، تو دیور بڑا غصے میں ناراض ہے، وہ کہنے لگا بھائی مجھ سے پردہ کیوں کیا ہے؟ تو بھابی سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا بھائی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی واقعی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو، تو دیور کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جب حکم ہے تو سارے دیوروں سے حکم ہے نا، سارے جوان ہیں،
تو مجھ سے پردہ کر رہی ہے، میرے دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. تو یہ معقول اعتراض تھا، بھائی جب پردہ کرو تو سب سے کرو نا. وجہ اس کی ہے کہ جب ایک دیور سے پردہ کیا دوسرے سے نہیں کیا تو وہ اس دیور کے دل میں خیال ہوگا شاید میں برا ہوں، اور سوسائٹی میں میرا امیج برا جائے گا. لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کی بھابھی جو ہے اس سے پردہ کرتی ہے باقیوں سے نہیں، اس کا مطلب خطرہ اس سے ہے، یہ برا ہے. تو اب یہ قانون جب بھی بنایا جاتا ہے نا، اوور آل بنایا جاتا ہے. تو عورت اگر بے پردہ ہوگی تو سب سے خطرہ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. ہر آدمی سے خطرہ نہیں ہوتا، لیکن کس سے خطرہ ہوگا کس سے خطرہ نہیں ہے. اگر ہم قانون یہ بنائیں کہ جس سے خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے پردہ نہ کرو، تو ایک ٹینشن ہے، یہ چل نہیں پائے گا یہ قانون. تو فتنے کے خوف سے پابند سبھی کو بنا دیا جاتا ہے. بھئی لا ہے یہ کہ عورت جب بھی نامحرم مرد سے بات کرے گی، خطرہ ہو یا نہ ہو، اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نرم لہجے میں بات ہی نہیں کرے گی. باقی ہر ایک کو خطرہ ہوتا نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں آپ، بہت سی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، ہر مرد کو ان سے خطرہ نہیں ہوتا. ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، وہ کسی عورت سے ضرورت سے اگر بات کریں، اس کو دیکھتے بھی ہیں تو بھی خطرہ نہیں ہوتا ان کو، اس لیے کہ ان کو اپنے خواہش پہ کنٹرول ہوتا ہے. لیکن بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، شہوت کے مریض بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا امہات المومنین کو کہ اگرچہ آپ نبی کی بیوی ہو اور امت کی مائیں ہوں، تو اس سے جو مخلص لوگ ہیں ان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ جن کے دل میں شہوت کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے یا شہوت کا مرض ہے، ان کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی طرف طبیعت مائل ہو سکتی ہے. تو لہذا حکم یہ دیا جا رہا ہے فتنے کو روکنے کے لیے کہ آپ نے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. یہ بھی جب بات کرنے کی ضرورت پڑے، جیسے کہ صحابہ آیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ضرورت پڑتی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ قول میں نرمی پیدا نہ کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی جس کے دل میں مرض ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات بھی قاعدے کے موافق کریں، شریعت کے مطابق بات کریں، یعنی طول نہ دیں کلام کو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہونا شروع. ٹو دا پوائنٹ بات. تو حاصل اس کا یہ حکم صحابیات کو یعنی امہات المومنین کو دیا گیا. لیکن خوب سمجھ لیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابیات کے واسطے سے یعنی امہات المومنین کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہی حکم دیا گیا ہے. اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اس میں نبی کی بیویوں کو ایک ساتھ خاص ہے یہ حکم، نہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ فتنہ پیدا نہ ہو. تو یہ فتنہ تو جہاں بھی پیدا ہوگا وہاں یہی حکم ہے. تو جو بھی آپ کا نامحرم مرد ہے وہاں فتنے کا خطرہ ہے. فتنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے. تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرم لہجے میں اپنے محرم لوگوں سے بات کر سکتی ہے. ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اپنے باپ، اپنے بھائی، چچا، ماموں، ان سے تو ہو سکتی ہے. باقی جو بھی اسی طرح شوہر کے ساتھ، باقی جتنے بھی اس کے جو غیر محرم مرد ہیں جس میں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ کزن ہو گئے سارے، اور شوہر کے جو بھائی ہیں یہ دیور ہو گئے، یا جو بھی غیر مرد ہیں، باس ہو گیا آپ کے آفس میں اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، یا کوئی کلیگ ہے آپ کا، کسی کے ساتھ بھی آپ فری نہیں ہو سکتی، اور کسی کے ساتھ بھی بتکلف ہو کے نرم لہجے میں آپ بات نہیں کر سکتی. اس کو اللہ نے ان آیات میں حرام قرار دیا ہے. تو زنا کرنا بھی حرام ہے اور زنا کے لوازمات بھی اللہ نے حرام قرار دیا. آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، خواتین کو باقاعدہ فون پہ بات کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، تو اور اس کو اخلاقیات میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. عورت کے اخلاق اس کے شوہر کے لیے اور اس کے محرم مردوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے اس کو ریزرو ہونا پڑے گا. ہاں کوئی خاتون ایجڈ ہو جائیں، ذرا ایج ہو جائے ان کی، بوڑھی ہو جائیں، جہاں فتنے کا اندیشہ ہی بالکل ختم ہو جائے، تو پھر ان کے لیے اللہ نے مستثنیات ہیں، وہ پھر اس سے مستثنی ہے اس اصول سے. دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے فتنے سے روکنے کے لیے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو. پہلی جاہلیت کا کیا مطلب؟ کہ ایک جاہلیت تو وہ تھی جو اسلام آنے سے پہلے گزر چکی، دوسری جاہلیت جس کے مقابلے میں اس کو پہلی کہا جا رہا ہے، دوسری وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ہوگی، جب لوگ اسلام کے حکم پر عمل نہ کریں گے، جیسے بے پردہ ہو جائیں گی عورتیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اولا والی جاہلیت ہے نا، اس کو ریپیٹ کر کے دوسری جاہلیت مت لے کر آؤ. اس کو وہ دفن ہو چکی ہے، اس کو وہیں دفن کر دو. تو اس جاہلیت جو پہلی والی جاہلیت تھی کہ جس کو اگر تم نے فالو کیا تو جاہلیت ثانیہ بھی آ جائے گی، جاہلیت اخرى بھی آ جائے گی. وہ اخرى جاہلیت کیا ہوگی؟ اسی طرح نکلنا گھروں سے باہر اور گھر کی چار دیواری میں نہ رہنا. تو وہ والی جاہلیت نہیں لے کر آؤ. تو اس لیے پہلی والی جاہلیت کو فالو ہی نہ کرو جو گزر چکی ہے. وہ کیا گزر چکی ہے
کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت جو پہلی جاہلیت کا دور تھا اس کی طرح گھروں سے باہر مت گھومو۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے نا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، آج بعض اسکالر جو براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں اسلامی حکام کو انہوں نے توڑ موڑ کے رکھ دیا، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اصل میں گھر کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ گھومنے پھرنے کے لیے، وہ بھی جاب کرے، ملازمتیں کرے، گھر سے باہر جائے، تمام جو کام مرد کر رہے ہیں وہ سارے کام گھروں سے باہر نکل کے عورتیں بھی کریں۔ اور قرآن نے جو منع کیا ہے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو، تو یہ تو روکا ہے اس زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کے گھومتی تھی نا، اس طرح گھومنے سے منع کیا ہے، یعنی بے پردگی سے منع کیا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ خلاصہ یہ تو یہ غلط تفسیر ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے اور شریعت کے مزاج سے بھی پتہ چلتا ہے اور اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ جیسے مرد گھر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو عورت کا اصل وظیفہ گھر قرار فی البیوت ہے، وہ گھر سنبھالنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں جیسے مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں تھا، مرد جیسے گھر میں بھی باہر بھی، عورت بھی اسی طرح گھر میں بھی اور باہر بھی، تو یہ کام مت کرو، تمہاری اصل ذمہ داری قرار فی البیوت ہے۔ اس کی دلیل ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عورتیں یہ سمجھنے لگی کہ اب ہمارے لیے گھر سے نکلنا بالکل ہی حرام ہو گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات جو تھیں وہ سمجھنے لگیں کہ اب گھر میں ہی رہنا فرض ہے، گھر سے باہر ہم کسی صورت میں نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، ضرورت کے وقت تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کو سنبھالے۔ جاب کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کو ان چیزوں پہ لایا جا رہا ہے اور چند خواتین کو لا کے پھر ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسی کامیاب عورتیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم سارا تباہ ہو رہا ہے، اور 4-6 عورتوں کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو اس سے سوائے اس کے کہ وہ جو گھر کے اندر ہے وہ احساس کمتری میں جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ بھی گھر سے باہر نکلیں گی پھر تو گھر کون سنبھالے گا؟ پھر گھر تھوڑی رہے گا۔ میاں بیوی دونوں صبح نکلیں گے اور شام کو ایسے گھر میں ملیں گے جیسے ہوٹل میں، وہ بھی تھکی ہوئی یہ بھی تھکے ہوئے، بچے کون پالے گا، بچے پیدا کون کرے گا؟ وہی حساب ہوگا جو جاپان اور سوئٹزرلینڈ اور ان ملکوں کا ہوا ہے کہ فیملی سسٹم کی واٹ لگ گئی۔ کچھ ترقی تو کر لی سب نے، محنت کر کے ترقی تو کر لی، لیکن اس ترقی سے نیچر سے ہٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، خودکشیاں۔ اب وہاں کی خواتین سائنٹسٹ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جب ریٹائر ہوتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، 3 دن بعد لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڈھا مرا ہوا ہے۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اسلام نے کہہ دیا کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت نکلنا جائز ہے، تو یہ ضرورت حج کی بھی ہو سکتی ہے، اور ضرورت جو ہے کوئی خاتون بیچاری محتاج ہے تو ملازمت کی ضرورت ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ جب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، یا وہ شعبے جن میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں، جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کا شعبہ خاص طور پر، اب وہاں تو خواتین ہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار تفریح کے لیے نکلنا، گھر میں رہتے آج کل گھر بھی بہت تنگ ہوتے ہیں اور باپردہ عورتیں تو بیچاری بہت زیادہ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ہوتی ہیں، تو تفریح کے لیے شوہر کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا وہ بھی ضرورت ہی میں داخل ہے۔ تو میں تو اسی وجہ سے دیندار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو تمہاری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، وہ جاب نہیں کرتی، وہ بے پردہ پارکوں میں گھومتی نہیں ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خواتین کو تو زیادہ اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرے، اس میں مرد بھی فتنے سے بچے گا اور ان کو بھی تھوڑی راحت ملے گی۔ تو یہ ضرورت کے مواقع ایک مستثنا ہے اس سے۔ یا گھر بہت تنگ ہے تو چھوٹے گھر ہوتے ہیں آج کل، واکنگ کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں پارک میں پردے کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جانا وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا علی الاطلاق حرام ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ اصل عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ فطرت نے بھی اس کے ذمہ لگایا اور اسلام نے بھی، اور مردوں کی طرح گھر سے باہر گھومنا پھرنا رہنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن امت کا اجماع ہے، علماء صلحاء کا، یہ حکم ہے تمام عورتوں کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تمام عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں، تو اللہ نے زمانے جاہلیت کی رسم کا گلا گھونٹا اس آیت میں۔ تو نبی کی بیویوں کے توسط سے حکم تمام عورتوں کے لیے ہی ہے، تبھی تو نبی نے
خواتین سے خطاب کیا کہ ضرورت کے وقت اللہ نے تمہارے لیے نکلنے کو حلال قرار دیا. اس لیے یہ حکم سب عورتوں کا ہے کہ اصل میں عورت کی ذمہ داری قرار فی البیوت ہے، گھر میں رہنا، یہ عورت کا اصل وظیفہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اس میں سکون بھی ہے. آپ اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہو نا گھر سے باہر کی، وہ کہتی تو ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن ملتا نہیں ہے سکون. عورت کا سکون گھر میں ہی ہے کہ گھر میں اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. وہ اپنے بچوں میں جیسے خوش ہوتی ہے ایسا دنیا کی کسی چیز میں خوش نہیں ہو سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی نبی نے حکم دیا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرار فی البیوت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے اس سے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا نماز قائم کرو. وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زکوٰۃ میں تمام صدقات و خیرات بھی آ گئے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم تقوی پر چلو گی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص تمہیں خطاب کر کے یہ احکام اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو بالکل دور کر دے، یعنی گناہ کی ناپاکی، تمہیں پاک صاف بنا دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر طرح سے تمہیں پاک صاف کر دے، جسمانی گندگی سے بھی، روحانی گندگی سے بھی. ایک پاکیزہ گھر ہو جائے تمہارا. کتنی بڑی دلیل ہے. اہل بیت کا سب سے اولین مصداق نبی کی بیویاں ہیں، اور آج ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی نہیں. تو یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے. تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی داخل ہیں، حسن و حسین بھی داخل ہیں، حضرت عباس بھی داخل ہیں، لیکن نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں. تو قرآن نے ان کو اہل بیت سے تعبیر کیا. پورا کلام نبی کی ازواج سے چل رہا ہے. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ یاد کرو ان آیتوں کو جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی کے گھر میں نازل ہوا ہے. تو جو آیات، اور پھر نبی ان آیات کو گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی مرد کا جو شادی شدہ آدمی ہوتا ہے اس کا ایک وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے. تو جو تمہارے گھر میں نبی کی زبان سے تم اللہ کے آیات کو سنتی ہو، تلاوت کو سنتی ہو، اس کو یاد کرو تم. یعنی زبان سے بھی یاد کرو، یاد کر کے، اور عمل سے بھی یاد کرو. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے علاوہ بھی تو بہت سارے ارشادات ہیں نا جو نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں. یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بھی حجت ہے. بہت سے جو منکرین حدیث ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، نبی کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیتے وہ. تو اللہ نے قرآنی آیات کے ساتھ حکمت کو الگ سے تذکرہ کیا ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ نبی کے احکامات. تو نبی جو تمہیں نصیحت کی باتیں کرتے ہیں گھر میں، اچھی باتیں جو ہمیں ملتا ہے حدیث میں کتنا کچھ جو آپ نے اپنے گھر میں نصیحتیں کی، پھر امہات المومنین نے وہ ہمیں پہنچائیں. تو وہ جو حکمت کی باتیں اور اللہ کی آیات ہیں ان کو یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیر، اللہ باریک بین باخبر ہے. باریک بین کا مطلب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی خبریں بھی اللہ جانتا ہے. تو جس کا علم اتنا کامل ہو اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اس امید پر نیکی کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی نیکی کو ضائع